بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں رزین حیدر مظہر ہوں اور آپ میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پاکستان معاشی بدحالی کے بعد، اقتصادی بدحالی کے بعد، اب اخلاقی بدحالی کی بھی اعلیٰ ترین سطح پر پہنچ چکا ہے، اور ایسے ایسے واقعے ہمارے معاشرے میں رونما ہو رہے ہیں کہ دل دہل جاتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ شاید اب جو ہمارا پاکستانی معاشرہ ہے، یہ انسانوں کا نہیں بلکہ حیوانوں کا معاشرہ بن چکا ہے۔ جو کیس میں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھنے جا رہا ہوں، آپ سنیں گے تو آپ کا دل بھی دہل جائے گا، اور آپ محسوس کریں گے کہ ہمارا معاشرہ کس حد تک گر چکا ہے، اور کس طرح سے رشتوں کا وہ تقدس جسے ہمارا معاشرہ پروان چڑھاتا تھا، جس کی آپ کہہ لیں کہ حفاظت کرتا تھا پاکستانی معاشرہ، ہمارا کلچر جن چیزوں کی حفاظت کرتا تھا، ان تمام چیزوں کا اب جنازہ اٹھنا شروع ہو چکا ہے۔ اور یہ وہ نسل اٹھا رہی ہے جو کہتی تھی کہ شاید ہم آخری نسل ہیں، ہمارے بعد اخلاقیات ختم ہوں گی، لیکن اس نسل نے یہ سب کچھ جب کرنا شروع کر دیا ہے تو اب دیکھیں کہ باقی نسلوں کا کیا ہوگا۔ یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے تو شیئر کروں گا، لیکن ان تمام تر تفصیلات سے پہلے درخواست کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، آپ نے اخباروں میں، ٹی وی پر، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ یہ خبریں سنی ہوں گی، پڑھی ہوں گی، اور آپ نے اپنے ارد گرد بھی یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ کسی لڑکی پر کوئی مرد عاشق ہوا، کوئی پڑوسی عاشق ہوا، کوئی اس کا کزن عاشق ہوا، اور اس نے اس کی خاطر یہ سب کچھ کر دیا۔ کسی نے اس لڑکی کی اگر شادی ہوئی تھی تو اس کے شوہر کو جو ہے وہ ٹھکانے لگا دیا، اور اس کے بعد اسے شادی رچانے کی کوشش کی۔ کسی نے جو ہے وہ لڑکی مار دی۔ اس طرح سے جو ہے وہ آپ نے واقعات اپنے پاکستانی معاشرے میں ضرور سنے ہوں گے، اور یہ وہ واقعات لا تعداد ہوتے ہیں، لیکن آپ نے ایسا واقعہ کبھی نہیں سنا ہوگا جو میں رکھنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اور جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے ایک جھٹکا لگا کہ یار، رشتوں کا تقدس کتنا بڑی تعداد میں پامال ہو رہا ہے، کس طرح سے اب لوگ جو ہے وہ رشتوں کا خیال نہیں کر رہے، چیزوں کا خیال نہیں کر رہے، اور اس میں ہم سب کی غلطی ہے، میری غلطی ہے، آپ کی غلطی ہے، اور ہر شخص کی غلطی ہے، کیونکہ ہم نے معاشرے کی فلاح کے لیے کیا ہی کچھ نہیں ہے، ہم نے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے کیا ہی کچھ نہیں ہے، ہم نے معاشرے کی بہتری کے لیے، آپ ایک چیز بتا دیں کچھ کیا ہو، ہمارے ممبر جو تھا وہ سب سے بڑا ایک تبلیغ کا پلیٹ فارم ہونا چاہیے تھا، لیکن اس ممبر کو ہم نے جو ہے وہ تبلیغ کے لیے استعمال نہیں کیا۔ وہاں پر ایسی ایسی چیزیں سنائی جاتی ہیں کہ لوگوں میں شہوت بھڑکے، اور اس طرح کی چیزیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ اب ذرا آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی شخص کسی سے عشق ہونا ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی ضعیف العمر شخص کا جو ہے وہ دل اپنے ہی کسی پوتے کی بیگم پر آ جائے، تو آپ اسے کہاں تک جو ہے وہ رینک کریں گے، اور آپ اسے کہاں پہ دیکھیں گے کہ اب یہ اخلاقی کتنی بڑی اخلاقی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ایک ڈاؤن فال ہے۔ اور آپ ذرا یہ دیکھیں، میں آپ کے سامنے پوری تفصیل پڑھنے جا رہا ہوں، آپ خود اندازہ لگائیے گا۔ یہ معاملہ ہے جی تھانہ گجر پورہ، ضلع لاہور کا، اور 22/5/2023 صبح 5 بجے یہ وقوع ہوا ہے، اور جس نے یہ درخواست دی ہے اس کا نام تنویر احمد نذیر احمد ہے، بھوگے وال چوک نزد لالا مرادی کوٹھی ظہیر پرچون والے کے ساتھ گلی شالمار لاہور کے اندر یہ جو ہے وہ واقعہ ہوا ہے، اور اس کے اندر جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ دفعہ 302 لگائی گئی ہے، 363 لگائی گئی ہے۔ اس ایف آئی آر کے مطابق بخدمت جناب ایس ایچ او صاحب تھانہ گجر پورہ لاہور، جناب علی گزارش ہے کہ میں مسمی تنویر ولد نذیر احمد قوم کے سکنہ بھوگے وال چوک، آگے ایڈریس لکھا ہے اس نے، کا رہائش پذیر ہوں اور سپیئر پارٹس بنانے کا کام کرتا ہوں۔ مورخہ 18/5/2023 کو وقت 2:30 دن میں اپنے بیٹے غلام مصطفیٰ عمر قریب 6 سال کو ہمراہ لے کر ماڈل بازار چائنا اسکیم آیا تو اچانک میرا بیٹا دوران شاپنگ غائب ہو گیا، جس کو میں اپنے طور پر تلاش و پتہ جوئی کرتا رہا۔ تو دوران تلاش والد نذیر احمد نے بتلایا کہ میں نے آپ کے بیٹے غلام مصطفیٰ کو اغوا کر لیا ہے اور نامعلوم جگہ پر لے گیا ہوں۔ اگر آپ اپنی بیوی منہاز کو چھوڑ دو
اور وہ مجھ سے نکاح کر لے تو میں آپ کے بیٹے کو گھر واپس لے آؤں گا۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ دادا اپنے پوتے سے کہہ رہا ہے۔ پھر وہ درخواست میں لکھتا ہے کہ اگر ایسا نہ کیا تو میں آپ کے بیٹے کو قتل کر دوں گا۔ آج تک اپنے والد سے اپنے بیٹے کی واپسی کا مطالبہ کرتا رہا۔ آج مورخہ 22/5/2023 بوقت 5 بجے صبح میرے والد نے مجھے بتلایا کہ میں نے آپ کے بیٹے غلام مصطفیٰ کو ٹھکانے لگا دیا ہے، اور اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو جسد خاکی ہے اسے گندا نالہ کے کنارے پڑی ہے، جا کر اٹھا لو۔ اس دوران میں ماں نوید احمد والنذیر احمد دو شان کے ہمراہ گندا نالہ جانب شمال چائنا سکیم گجر پورہ آیا تو دیکھا کہ میرے بیٹے غلام مصطفیٰ کی جسد خاکی پڑی ہوئی ہے، جس کو میں نے شناخت کر لیا اور میں نے 15 پر کال کی۔ میرے بیٹے غلام مصطفیٰ کو میرے والد نذیر احمد نے اغوا کر کے جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچایا، اور میری درخواست ہے کہ قانونی کاروائی جو ہے وہ چارہ جوئی جو ہے وہ کی جائے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ ایک بیٹا اپنے باپ کے بارے میں درخواست دے رہا ہے کہ اس کے باپ نے اس کے بیٹے کی بہو سے نکاح کرنے کے لیے اپنے ہی پوتے کو جو ہے وہ اغوا کیا، اور اغوا کرنے کے بعد جو ہے وہ اسے جو ہے وہ اگلا جو سفر ہے اس پر روانہ کر دیا۔ کچھ چیزیں، کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو یہاں پر بولے نہیں جا سکتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ریسٹرکشنز لگتی ہیں پھر، اور چیزیں آپ تک پھر خبر جو ہے وہ پہنچ نہیں سکتی۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں الفاظ تبدیل کروں اور خبر جو ہے وہ آپ تک پہنچاؤں، لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ ہمارے پاکستانی معاشرے کے اندر اگر ہم ریفارمز کرتے، ہم لوگوں کے اخلاقیات کے اوپر کام کرتے، ہم لوگوں کی تربیت کرتے، تو قوموں کی تربیت کی جاتی ہے۔ میں آج کل آپ کو پتا کہ برطانیہ میں موجود ہوں اور یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی تربیت ہے، جن لوگوں کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں، میں خدا گواہ ہے میرا، میں یہ حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ وہ اخلاقیات میں ہمارے سے بہت آگے ہیں، وہ رشتوں کے تقدس میں ہمارے سے بہت آگے ہیں، وہ باقی چیزوں کے حوالے سے ہمارے سے بہت آگے ہیں۔ جو چیزیں انٹرنیٹ پر یا مختلف جگہوں پر آپ تک پہنچائی جاتی ہیں ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، صرف ہمارے معاشرے کو مزید گمراہی کی طرف لے جانے کے لیے اس طرح کی جو ہے وہ باتیں کی جاتی ہیں۔ لیکن آپ ذرا دیکھیں کہ اس دادا کو جو دادا ہوتا ہے اس کو اپنے پوتے بڑے پیارے ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ نہیں لرزے ہوں گے اس وقت؟ آپ خود سوچیں کہ آسمان لرزہ ہوگا، زمین کانپی ہوگی کہ اپنا ہی دادا جو ہے وہ اپنی نسل ختم کرنے کی طرف جا رہا ہے، اور وجہ ہے ایک عورت، اور وہ عورت جو اس کے پوتے کے نکاح میں ہے، اور وہ اس سے طلاق دلوا کر خود، جس کا نام منہاز نامی خاتون ہے، اس سے جو ہے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ اس نے پوری کی پوری کاروائی ڈالی ہے۔ اس کے اوپر اپنے کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیں۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔